اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا محمد۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کو پسند فرمایا اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ چلے گئے کہ اس وقت چونکہ ان گھرانوں کی جو رئیس زادیہ تھی وہ بھی آپ کا دم بھرنے لگیں، تو حکومت کے جو بڑے بڑے عمائدین تھے، ارباب تھے، انہوں نے یہ چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت قید ہی کر دیا جائے۔ انہوں نے قید کرنے میں ہی مصلحت سمجھی، اگرچہ وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ ہی سمجھتے تھے، لیکن چونکہ معاملات ایسے ہو گئے تھے کہ جب زلیخا نے رئیس زادیوں کی دعوت کی اور وہ بھی آ گئیں، اس طرح معاملہ اور آگے بڑھ گیا اور یہ بات بھی زیادہ پھیل گئی، اور جب کسی بات کا چرچا عام ہو جائے تو پھر اس وقت یہی مناسب ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح اس کا رخ پھیرا جائے۔ تو اس وقت کے عمائدین نے یہی سوچا کہ اس کا رخ اس طرح پھیر دو کہ یوسف کو قید کر دیا جائے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بھی اللہ سے دعا کر دی تھی کہ اللہ، یہ عورتیں جس طرف مجھے بلاتی ہیں اور جن معاملات میں وہ ہو گیا ہوں، تو اس میں احب الی السجن، اے اللہ مجھے قید خانہ پسند ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں گناہ زیادہ ہوں، گناہ کے اسباب ہوں، تو گناہ سے بچنے کے لیے یعنی بندہ اپنی آرام آسائشیں چھوڑ دے اور لیکن گناہوں کی وادیوں سے دور ہو جائے۔ ایسی گناہ کی وادی جو اپنے ساتھ آرام اور آسائشیں لائی ہوئی ہو، اس کو چھوڑ دے، کیونکہ اگر اس کے ساتھ گناہ کا فتنہ ہو تو اس میں انسان کے لیے بہت زیادہ خسارہ ہے۔ تو آپ نے قید خانے کی صعوبت کو پسند کر لیا، قید خانے میں جانے کو پسند فرما لیا۔ اتنی آسان بات تو نہیں تھی قید خانے میں جانا، قید خانے کو اختیار کرنا، قید خانے کی مشکلات کو برداشت کرنا، تو یہ آپ کا ہمت اور حوصلہ تھا بہرحال۔ اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں چلے گئے، اور ایک روایت کے مطابق آپ 8 سال تک اس قید خانے میں آپ کے لیے آزمائش کا وہ دور رہا۔ اللہ، ہوتے ہیں آزمائشوں کے دور، ہم تو وہ بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ ہاں ہم وہ بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ شاباش اللہ اللہ، بس۔ اور پھر لیکن اس آزمائشوں کے بعد اللہ کی طرف سے بہت انعام ملتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ بندہ صبر کرے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے تو آپ اس جیل میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، لوگ آپ کا انداز دیکھتے، آپ کا حسن اخلاق دیکھتے، اور آپ نے چونکہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف تھے، آپ اور ہر وقت لوگوں کو اللہ توحید کے یعنی دعوت دیتے، تو وہ جو سارے قید خانے کے افراد تھے وہ آپ سے بہت محبت کرنے لگے، اور آپ خوابوں کی تعبیر بھی ارشاد فرماتے تھے، لوگوں کو علم بھی دیتے تھے، لوگوں کو اچھی بات بھی بتاتے تھے، لوگوں کو اسلام میں داخل بھی فرماتے تھے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ قید خانے میں فتیان، دو نوجوان آپ کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوئے، اور ایک مرتبہ وہ آئے اپنا معاملہ لے کر، اور وہ اس طرح کہ اسی زمانے میں جس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تشریف لائے، تو اسی زمانے میں جو بادشاہ مصر تھا وہ اپنے 2 ملازموں پر ناراض ہو گیا اور انہیں جیل بھجوا دیا۔ تو جب اس نے انہیں جیل بھجوایا، ان میں سے ایک تو اس کے ایک مطبخ تھا، مطبخ سے مراد یہ کہ وہ اس کا کھانا بناتا تھا، اور دوسرا وہ تھا جو ویسے اس کی خدمت کرتا تھا، نہیں بلکہ اس کی محفل جو عیش و طرب ہوتی ہے، یعنی جو ایک شراب و کباب کی محفل سجتی ہے، وہ اس کا نگران تھا۔ سمجھو ایک مطبخ کا نگران تھا، اس کے کھانے پینے کے معاملات کی نگرانی کرتا تھا، اور دوسرا اس کے عیش کوشیوں کا نگران تھا۔ ان دونوں نوجوانوں پر الزام یہ عائد تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ وہ دونوں بھی اپنی قید کاٹ رہے تھے۔ ایک رات دونوں نے خواب دیکھا، اور وہ بڑے پریشان تھے کہ اس خواب کی تعبیر کس سے پوچھیں۔
تو اس کے لیے انہیں پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، بلکہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار ہی ایسا تھا کہ آپ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے تھے، آپ کا اخلاق عالیہ تھا، نیک نفسی تھی، عالی ظرف تھے، قیدیوں کی نظروں میں بڑے محبوب اور محترم تھے، اور آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، اور لوگوں کا بھی یہ دستور تھا کہ وہ اپنی مشکلات اور مہمات میں آپ کے پاس رجوع کرتے تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اس قید خانے میں معمول یہ تھا کہ آپ ہر مریض کی عیادت کرتے، سب غمزداؤں کی دلداری کرتے، اگر کوئی زخمی ہوتا اس کی مرہم پٹی کرتے، اور ساری رات اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر اتنا روتے کہ جیل کے در و دیوار بھی رونے لگ جاتے ہیں، اتنا روتے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ یہ آزمائش کا زمانہ تھا، یہ وقت تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قید خانے میں گزر رہا تھا۔ کہانی کہاں سے چلی تھی، واقعہ کہاں سے شروع ہوا تھا کہ پیار کرنے والے اور اتنی محبت کرنے والے محبوب باپ سے بچھڑ گئے، بھائیوں نے قید خانے میں یعنی وہ داخل کر دیا، بھائیوں نے کنویں میں داخل کر دیا، وہاں سے نکلے، ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا کہ قافلے میں غلام بنا لیے گئے، اس کے ساتھ پھر ایک اور نیا مسئلہ ہو گیا کہ بولی لگی اور مصر کے بازار میں بکے۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر، دیکھیے کس طرح۔ اور پھر اس کے بعد شاہی محل میں آئے بھی تو وہاں پر آرام، آسائش اور اچھا کھانا اور پہننا ملا، اچھا رہن سہن ملا، تو ساتھ وہ عورت کی آزمائش آ گئی، اور اس کے بعد پھر مصر کی ساری عورتوں کی آزمائش آ گئی، اور اس کے بعد پھر قید خانہ۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی زندگی ہے، یہ نبی کی زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اور میں چونکہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں تو میں سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پوری مکی زندگی دیکھیے، 13 سال مکی زندگی کے کتنی تکلیفوں والے، اور پھر 11 سال مدنی زندگی کے، وہ کیسے؟ اللہ، مسلسل جہاد، ایک ابھی جہاد سے واپس آئے، تھوڑا ٹائم گزرا، پھر جہاد، مسلسل جہاد، مسلسل اللہ کے دین کی تبلیغ، مسلسل اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، وہ آزمائش، اور پھر کیسی سخت اور دشوار ترین زندگی کے مراحل سے۔ یہ انبیاء ہیں، انبیاء جو اللہ کے بہت محبوب بندے ہیں، تو اسی لیے ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اور کافر کے لیے جنت ہوتی ہے۔ کافر کو بس ہر طرف مال ہی مال، عیش و عشرت، عیش و طرب نظر آتا ہے، تو کافر کے لیے عیش و عشرت ہے۔ تو اسی طرح دیکھ لو بیویوں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ماہ رمضان کی دولت عطا کی ہے، ماہ رمضان کی نعمت عطا کی ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے صرف کہ کھائیں پئیں اور موجیں کریں، بلکہ ماہ رمضان عبادت کرنے کا، اللہ کی راہ میں محنت کرنے کا، اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کی راہ میں گریہ وزاری کر کے اس کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کا مہینہ ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اس سے ہم بالکل غافل ہیں۔ اللہ، اب یہ جو 2 نوجوان تھے جن پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا اور اپنی قید کاٹ رہے تھے، انہوں نے ایک رات خواب دیکھا، وہ بڑے پریشان ہوئے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے۔ قال احدہما، ان میں سے ایک نوجوان نے آ کر کہا، انی ارانی اعصر خمرا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی، میں نے خواب میں دیکھا، احملو، میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق رأسی، اپنے سر پر، خبزاً، روٹیاں۔
تأکلہ الطیر منہ، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، آپ بتائیے ہمیں اس کی تعبیر۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں کہ آپ اتنی خوبصورت اور پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، اور آپ کی سب کے کام آنے کی وجہ سے بھی آپ کو محسن کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، لا یأتیکما طعام، تمہارے پاس جو کھانا آتا ہے، ترزقانہ، جو تمہیں کھلایا جاتا ہے، الا نبأتکما بتأویلہ، قبل ان یأتیکما، اس سے پہلے کہ وہ تمہارے پاس آئے، وہ کھانا جو تمہارے پاس تمہیں کھلایا جاتا ہے، میں تمہیں اس سے پہلے اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا، تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یعنی یہاں آپ کی پیغمبرانہ شان کا ظہور شروع ہوتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھ سے جو خواب کی تعبیر پوچھی ہے، یہ ظن کی بات نہیں ہے، یہ اندازے کی بات نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا۔ تو ارشاد فرمایا، ذالکما، یہ ان علموں میں سے ہے، مما علمنی ربی، جو سکھایا مجھے میرے رب نے۔ سبحان اللہ، یہ وہ علم ہے جو مجھے میرے رب نے تعلیم کیا۔ انی ترکت ملت قوم، میں نے چھوڑ دیا ہے دین اس قوم کا، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں، آئے ہیں وہ نوجوان آپ سے تعبیر پوچھنے، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ابھی تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو تعلیم دینے شروع ہو گئے۔ ان کو اب نبی پیغمبر پہلے وہ کام کرے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو وہ ذمہ داری یعنی عطا فرمائی، تو یہ پیغمبرانہ شان کا ظہور تھا۔ تو آپ نے اب توحید کے موضوع پر اور اصلاح پر ایسا خوبصورت ان کو نصیحت کرنی شروع کر دی، خطبہ دینا شروع کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، واتبعت ملت، میں تو پیرو ہوں ملت آبائی، میرے باپ دادا کے دین کا، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ پہلے شرک کو ترک کر کے انہیں توحید قبول کرنے کی ترغیب دی، اور فرمایا، ما کان لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ توحید اللہ کا خاص احسان ہے ہم پر۔ سبحان اللہ، توحید اللہ کو ایک ماننا، مسلمان ہونا، اللہ پر ایمان لانا، یہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی بتائیں گے تو کتنی سچی بات بتائیں گے، کتنی کھری اور پیاری بات بتائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ذالک من فضل اللہ علینا، یہ توحید پر ایمان اللہ کا خاص احسان ہے ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر۔ آج اگر اتنی ہی بات سمجھ لی جائے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا ماننے والا بنایا، اللہ رب العزت نے ہمیں خود پر ایمان لانے والا بنایا، ہمیں مسلمان کیا، تو یہ مسلمان ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔
یہ اللہ کا خاص احسان ہے. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس. اللہ کی توحید کی معرفت، اللہ کو ایک ماننا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. دیکھیے اگر ہم اللہ پر ایمان نہ لاتے، ہمیں ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ نہ ملتا، ہمیں قرآن جیسی خوبصورت نعمت نہ ملتی، ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیارے محبوب نہ ملتے. یہ اللہ پر ایمان لانا کتنا بڑا، اللہ کی توحید کی معرفت جو ہے وہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا فضل ہے. آج مسلمان اسی بات کو تو نہیں مانتا. اگر وہ اس بات کو مان لے تو اس کا سب سے بڑا اسٹیٹس مسلمان ہونا ہو، اس کا سب سے بڑا اسٹیٹس ایمان والا ہونا ہو. وہ اس اسٹیٹس کو چھوڑ کر، وہ اس عزت کو چھوڑ کر وہ کہتا ہے میرا بڑا گھر بن جائے گا تو میرا اسٹیٹس ہے، میری پاس خوبصورت گاڑی آ جائے گی تو میرا اسٹیٹس ہے، میں دنیا میں شہرت اور ناموری حاصل کر لوں گا تو میرا اسٹیٹس ہے، میں یہ حاصل کر لوں گا تو میرا اسٹیٹس ہے، میں سیاست کے میدان میں اپنا بڑا نام کما لوں گا تو میرا اسٹیٹس ہے. نہ، یہ سب کچھ تو دنیا کا کھیل کود ہے جو ایک دن ختم ہو جائے گا. باقی نہیں دنیا کی نعمتیں تو وہ اللہ نے اپنے فضل سے اس کی تقسیم فرمائی ہے. کوئی گاڑی میں بیٹھ کے گھومتا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ جاتا ہے، کوئی بس میں سفر کرتا ہے. اللہ کی قدرت ہے، جو بس میں سفر کر رہا ہوتا ہے اس کو ویسا ہی اسٹیمنا دے دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ بالکل ایزی ہوتا ہے. جو گاڑی میں جا رہا ہے تو گاڑی میں بھی بیٹھنا کوئی بیویوں آسان نہیں ہوتا، گاڑی کے ہزار اخراجات ہوتے ہیں، ایک گاڑی رکھنا اتنا مشکل کام ہوتا ہے، اس کے ساتھ 100 جھنجھٹ ہوتے ہیں، اس کے 100 مسائل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کبھی یہ پرابلم، کبھی وہ پرابلم، کبھی یہ مسائل، کبھی وہ مسائل. اس کو ایک بچے کی طرح اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. تو جو گاڑی پال رہا ہے اس کو اس کے حساب کے ساتھ مطابق دیا جاتا ہے. تو یہ سب ایک ہماری دور کی باتیں ہوتی ہیں، دور کے ایک ہمارے خیالات ہوتے ہیں. ہائے فلاں تو یوں ہے تو یوں ہے، فلاں کے پاس یہ ہے تو وہ بڑا سکون میں. ارے نہیں، سکون ان چیزوں میں نہیں ہے، نہ ہی یہ چیزیں سارا کچھ ہیں. ذالک من فضل اللہ علینا. اللہ پر ایمان لانا اللہ کا خاص احسان ہے ہم پر. وعلی الناس، اور لوگوں پر. جو اللہ پر ایمان لایا، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، جو اللہ کی توحید پر اپنی گردن جھکاتا ہے، جو اللہ رب العزت کو خوب اللہ کی محبت کو پانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. صرف توحید بھی پھر یوں نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم مسلمان ہو گئے. جو توحید کی معرفت ہوتی ہے، جو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جو اللہ کی محبت کا مقام ہوتا ہے، وہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. اللہ بہت اعلیٰ. اللہ اکبر. تو ہم اس عقل و فہم کو استعمال نہیں کرتے اور اس عظیم نعمت کا اس طرح جس طرح کے شکر ادا کرنا چاہیے اس کا حق ادا نہیں کرتے. بیویوں، حقیقت بات یہ، جیسے شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے اس نعمت خاص کو سمجھنا چاہیے. رمضان ہی دیکھیں نا کتنی عظیم نعمت ہے. ہر لمحہ کیا ہے، ایک مرتبہ تسبیح پڑھ رہے ہیں تو 70 مرتبہ تسبیح کا ثواب مل رہا ہے. فرض پڑھ رہے ہیں تو 70 فرض کا ثواب مل رہا ہے. سنت اور نفل پڑھ رہے ہیں تو فرض کا ثواب مل رہا ہے. کن ہواؤں میں ہیں ہم، کن خوبصورت فضاؤں میں ہیں ہم. لو 15 دن گزر بھی گئے، 15 دن رہ گئے بقیہ. اللہ، کتنی تیزی سے یہ مہینہ گزر گیا اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے. ہم اسی طرح اپنے معاملات میں مگن ہیں. تو اللہ پر ایمان لانا اللہ کا خاص احسان ہے. آج کا سبق یہی ہے. اگر یہی بات اپنے بچوں کو پلائی ہوتی، اگر یہی نشہ اپنے بچوں کو دیا ہوتا تو ان کو اپنا مسلمان ہونا سب سے بڑا اعزاز لگتا. لیکن آج کسی مسلمان کو اپنا مسلمان ہونا بڑا اعزاز نہیں لگتا. اگر یہ لگتا تو پھر وہ کیوں غیروں کی طرف جاتا، وہ کیوں اغیار کی نقل کرتا، وہ کیوں غیروں کے سے لباس پہن کر فخر کرتا، کیوں عورت بے پردہ ہو کر جو ہے وہ اپنا اسٹیٹس بناتی، کیوں کوئی مرد جو ہے وہ اللہ سے غافل ہو کر اپنا کوئی مقام بنانے کی کوشش کرتا، کیوں شادی بیاہ کے موقعوں پر پھر دوسروں کی نقالی کر کے ہم اپنا نام کمانے کی کوشش کرتے یا لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتے.
پھر تو اس کے آگے سر جھکا ہوتا، جو اس کا حکم وہ ہمارا وتیرہ، ہمارا طریقہ، بس جو اس کا حکم وہ ہماری سر آنکھوں پر، پھر تو ہمارا نعرہ یہ ہوتا ذالک من فضل اللہ علینا، یہ توحید تو اللہ کا خاص احسان ہے ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لیکن بہت سے لوگ لا یشکرون شکر ہی نہیں بجا لاتے. بتا دیا نا، اکثر لوگ اس عظیم نعمت کے ہی انکاری ہیں. کیا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کا احسان نہیں مانتے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا، توحید عطا کی، اللہ تو نے ہمیں مسلمان کیا. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن لوگ اس احسان کا شکر بجا نہیں لاتے. یا صاحب السجنی، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ، یہ بتاؤ کیا بہت سے جدا جدا رب بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. گویا آپ اپنے ان ساتھیوں کو، اور ظاہر ہے کہ صرف ان دو ساتھیوں کو تو نہیں دے رہے ہوں گے یہ خطبہ، جو قید خانے میں اور افراد ہوں گے ان تک بھی آپ کا یہ پیغام جا رہا ہوگا. مخاطب آپ ان دونوں کو کر رہے تھے کہ یہ آپ سے سوال پوچھنے آئے تھے، لیکن آپ جب یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں گے، یہ بیان فرما رہے ہوں گے، تو یقیناً اس کو سننے والے بہت لوگ ہوں گے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک خدا بہتر ہے یا کہ بہت سارے تم رب بنا لو. ما تعبدون، تم نہیں پوجتے، من دونہ اس کے سوا، الا اسماء مگر چند نام، سمیتموہا جو تم نے رکھ لیے. تم نے بہت سے خدا بنا لیے اور بہت سے خداؤں کے مختلف نام رکھ لیے. انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا، اس کے ساتھ تو اللہ نے نہیں اتاری، من سلطان کوئی دلیل. جو تم نے اتنے خدا بنا لیے کہ ایک خدا یہ کرتا ہے، ایک خدا یہ کرتا ہے، ایک خدا یہ کرتا ہے، تو تمہارے عقیدے کے مطابق ہر خدا تو پھر جب متعدد خدا تم نے بنا لیے تو تمہارے عقیدے کے مطابق تو وہ جو تمہارا چھوٹا چھوٹا ایک خدا ہے جس کو تم خدا کہہ رہے ہو، وہ تو محدود اختیار کا مالک ہے. کوئی صرف بارش برسا سکتا ہے، کوئی صرف اولاد دے سکتا ہے، کوئی صرف دولت بخش سکتا ہے، کوئی صرف بیمار کو صحت دے سکتا ہے. تو تم اتنے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو اور تم نے اتنے متعدد خدا بنا لیے، تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ اتنے خداؤں کو تو راضی رکھنا بھی بہت مشکل ہے. جیسا کہ ہندو کرتے ہیں، دولت کی دیوی الگ ہے، زندگی کا دیوتا الگ ہے، شادی بیاہ کا بت جو دیوتا ہے وہ الگ ہے. تو تمہیں تو ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے، فلاں دیوتا ناراض نہ ہو جائے. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے، کیا عقل سلیم یہ بات نہیں کہتی کہ ایک خدا کی بندگی کا اعتراف کر لیا جائے. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم کا اختیار کسی کو سوائے اللہ کے. امرا، اس نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدو کہ کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہ سوائے اس کے. اس نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہ دین سیدھا دین ہے. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا خطبہ اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ ہر نبی اللہ ہی کی طرف بلاتے رہے. تو ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، یہ سیدھا دین ہے. کائنات کی جب ہر چیز اللہ وحدہ لا شریک لہ کے زیر نگی ہے، بلندیوں اور پستیوں میں اس کا حکم نافذ ہے، اسی واحد قہار کا حکم ہے کہ صرف 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 اس کی عبادت کی جائے، اسی کو معبود برحق اور مالک حقیقی تسلیم کیا جائے. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے. ولیکن
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، بہت سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ اپنے رب کی دی ہوئی صلاحیتوں سے میں غور و فکر نہیں کرتے، اور غور و فکر کر کے اپنے رب کی پہچان نہیں کرتے، اپنے رب سے دوستی نہیں کرتے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے ان کے رب نے ان کو کیوں پیدا کیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے رب سے کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا تعلق ہے، انہوں نے کبھی اس تعلق کو قائم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کتنا پیارا تعلق ہے ان کا ان کے پیارے رب سے۔ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، کیونکہ اکثر لوگ اپنے رب کی دی ہوئی صلاحیتوں میں غور و فکر نہیں کرتے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یا صاحبہ السجن، اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، تم میں سے ایک، فیسقی ربہ، وہ تو پلایا کرے گا اپنے مالک کو، خمرہ، شراب۔ تو نے جو خواب دیکھا ہے، اور تیرا خواب کیا ہے؟ اس ایک نے خواب یہ دیکھا تھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، تو آپ نے اس کو تعبیر یہ ارشاد فرمائی کہ تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ اس نے دیکھا تھا وہ انگور نچوڑ رہا ہے، انگور نچوڑ رہا ہے یا شراب نچوڑ رہا ہے، تو فرمایا کہ تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ اور دوسرے نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں جس کو پرندے کھا رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا، فَيُصْلَبُ، وہ سولی دیا جائے گا، استغفار، فَتَأْكُلُهُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، کھائیں گے پرندے اس کے سر سے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ، اٹل فیصلہ ہو چکا، الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جس کے متعلق تم دریافت کرتے ہو۔ آپ نے سب کو پہلے دین کی تبلیغ کی، ان کو بہت اچھا خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا، بہترین ان کو توحید پر لیکچر دیا، اور اس کے بعد اپنا فریضہ نبوت ادا کرنے کے بعد آپ نے ان کے سوالوں کا جواب دیا اور ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی، اور ایسا ہی ہوا جیسا آپ نے فرمایا تھا۔ قُضِیَ الْأَمْرُ، اٹل فیصلہ ہو چکا، الَّذِی فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ، جس میں وہ دریافت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کا علم ظنی نہیں ہوتا، نبی کا علم یقینی ہوتا ہے۔ وقال، اور کہا یوسف نے، للذی، اس شخص کو، ظن، جس کے بارے میں گمان تھا، انہ ناج منہما، کہ جو ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے، ایک کو تو سولی چڑھ جانی تھی نا، اور ایک نجات پائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذکرنی عند ربک، ان دونوں سے میرا تذکرہ، ان دونوں سے کہا، یعنی اس ایک سے جس کو جو نجات پا جائے گا، اس سے آپ نے ارشاد فرمایا اذکرنی عند ربک، اپنے آقا کے پاس میرا تذکرہ کرنا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، لیکن فراموش کر دیا اسے شیطان نے، ذکر ربہ، اپنے آقا کے سامنے یہ ذکر کرنے سے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، اور آپ ٹھہرے رہے پھر قید خانے میں کئی سال، کیونکہ اللہ نے پسند نہیں فرمایا کہ آپ نے کسی غیر کو کیوں یہ ارشاد فرمایا۔ یہ ہوتی ہیں اللہ کی وہ خاص باتیں اور اللہ کے وہ خاص معاملات اور پیاروں کے وہ راز، اللہ کے محبوب بندوں، جو اللہ کے محبوب بندوں اور اللہ کے درمیان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ آپ کا اپنی
رہائی کے لیے کسی کو ذریعہ بنانا آپ کی بلند شان کے شایع نہیں تھا۔ حسنات الابراری سیئات المقربین، بس یہ بڑی وہ باتیں ہیں۔ تو اس لیے پھر آپ نے ان کو خوابوں کی تعبیر ارشاد فرمائی، اور جب وہ دونوں اس جیل سے رہا ہونے لگے تو آپ نے اس کو، جس کے بارے میں گمان تھا کہ یہ بچ جائے گا، آپ نے اس کو، ایک ہو جاتا ہے کہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ذرا تم اپنے آقا کو یاد دلانا کہ کوئی ہے قیدی جس کو تم نے اس طرح اندر رکھا ہے بغیر کسی جرم کے، کیونکہ تھے تو آپ بغیر جرم کے۔ اب اس شخص کو شیطان نے یہ بات بھلا دی کہ وہ اپنے آقا کے سامنے حضرت یوسف کا تذکرہ کرتا، ذکر کرتا، اور حضرت یوسف اسی طرح شب و روز ذکر الہی میں بسر کر رہے تھے، دوسروں کو یاد الہی کی تلقین کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، لوگ آپ پر ایمان لاتے تھے، اور آپ جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف آپ کا دھیان اور آپ کی توجہ تھی۔ اور اس لیے پھر آپ قید خانے میں اور بھی کئی سال ٹھہرے رہے۔ اللہ اکبر! یہ ہیں اللہ والوں کی باتیں، اللہ والوں کے تعلق جو ان کے اپنے مولا سے ہوتے ہیں۔ ہم نکمے کیا کہ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت دی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کی دولت دی، لیکن ہم غافل اور غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اپنا فضل فرما دے، انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک تذکرے کے صدقے ہم سے غفلتوں کے پردے ختم کر دے۔ اللہ ہمارے قلوب سے غفلت کے پردے ہٹا دے، اللہ ہمارے اذہان سے غفلت کے پردے ہٹا دے، اللہ ہمارے اعضاء سے سستی اور غفلت کے پردے ہٹا دے۔ اللہ تو ہمیں اپنی راہ میں متحرک کر دے، اللہ تو اپنی راہ میں ہمیں محنت کرنے والا بنا، اللہ تو اپنی راہ میں ہمیں کوشش کرنے والا بنا۔ اے رب العزت، یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، ہمارے اعضاء کو اپنی اطاعت کی دولت عطا فرما، ہمارے قلوب کو اپنی محبت عطا فرما، رب العزت ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، اللہ ہمیں ایمان اور یقین کی خالص دولت عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، اللہ ہماری توجہ کو اپنی ہی طرف مبذول فرما، ہمارے فکر کو اپنی طرف کی فکر عطا فرما، ہماری یاد کو صرف اپنی یاد عطا فرما، ہمارے قلب کو اللہ اپنی محبت عطا فرما، ہماری آنکھوں کو اپنے نور کی بینائی عطا فرما۔ اے رب العزت، یا رب العالمین، ہماری آنکھوں، ہمارے کانوں کو اپنی ہی سماعتوں کی سنوائی عطا فرما۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ ہم جو بولیں تیری پسند کا بولیں، جو سنیں تیری پسند کا سنیں، جو کام کریں وہ تیرا پسندیدہ کریں، ہمارے قلوب تیری محبت سے معمور رہیں، ہمارے اعضاء تیری اطاعت میں مشغول رہیں۔ اللہ ہمیں غافلوں کی صحبت سے بچا، غافلوں کی صحبت سے بچا، غفلت سے بچا، غافلوں کی صحبت سے بچا۔ اے رب العزت، زندہ دلی عطا فرما، زندہ دلی عطا فرما، یا ارحم الراحمین، ہم سب کو زندہ دلی عطا فرما اور اپنی رضا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔